یہ سب سے پہلا سوال جو لیا گیا ہے وہ مختلف دینی جماعتوں کے اتحاد کے ضمن میں ہے۔ یہ 4 سوالات ہیں، اس میں میں ان کو پڑھ دیتا ہوں۔ جیسا کہ اخباری خبر کے حوالے سے شوکت محمود عباسی صاحب ہیں اسلام آباد سے، علم ہوا کہ ڈاکٹر صاحب کی کوشش سے متحدہ دینی محاذ بن چکا ہے۔ چند جماعتوں کا جس کا پہلا پروگرام منہاج محمدی کی شکل میں چلا تھا، کیا یہ لوگ واقعی تنظیم اسلامی سے اتحاد کر چکے ہیں یا نہیں؟ وضاحت کریں۔ اگر یہ اتحاد کر چکے ہیں، اس میں مولانا اکرم عوان صاحب اور مختار گل صاحب نام لکھے ہوئے ہیں، تو ان کی تعداد تنظیم اسلامی سے بیعت کیوں نہیں کر رہی؟ ان کی تعداد پتہ نہیں یہ کیا ہے، اور باقاعدہ نظم میں کیوں نہیں شامل ہو رہے؟ اسی طرح سے ہے یہ کہ دینی جماعتوں کے سربراہوں کا عملی اتحاد یک قوتی صورت میں پاکستان میں نظام اسلام کا کم وقت میں اہم ترین ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس کے لیے آپ نے یا تنظیم اسلامی نے ابھی تک کتنا کام کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو ایک سوال نہیں متعدد سوالات سامنے آئے ہیں، اور مجھے اس اجتماع میں تو زیادہ توقع نہیں تھی یا اندیشہ نہیں تھا کہ یہ مسائل اٹھیں گے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ کوئی بھی اجتماع عام ہو، کہیں ہم درس دیں، تقریر کریں، تو ہمیشہ جو سب سے بڑھ کر سوال آتا ہے آڈینس کی طرف سے وہ یہی ہوتا ہے۔ اس کے ضمن میں ہم نے باقاعدہ ایک کتابچہ بھی شائع کر دیا کہ ہم نے کیا کیا کوششیں کی ہیں، لیکن ہماری کسی کوشش کا کوئی مثبت جواب ہمیں دوسری جماعتوں کی طرف سے نہیں ملا۔ وہ تحریر شدہ ہے، شائع شدہ چیز ہے، اس لیے اس کو یہاں پہ میں بیان کروں تو وہ تو پھر بہت وقت لگے گا اور اس کا حاصل کچھ نہیں۔ وہ کتاب کیا موجود ہے، اس کو لیجیے اور پڑھیے۔ البتہ جہاں تک اس کا معاملہ ہے، متحدہ اسلامی انقلابی محاذ، یہ پچھلے سال رمضان مبارک کے دوران اس کا ایک آئیڈیا سامنے آیا، اور کچھ لوگوں نے تقریباً کارنر کر لیا مجھے۔ میں نے حالانکہ اس وقت بھی کہا تھا، کچھ صحافی حضرات تھے، کچھ دانشور تھے ایک محفل میں، کہ اس کے لیے کوئی بڑی جماعت ہو اور اس کا کوئی سربراہ اٹھے تو کوئی میننگ فل قسم کا اس میں اتحاد کے جو واقعی مؤثر ہو، لوگ بھی اس کی حیثیت کو محسوس کریں، اور حکومت بھی یا جو بھی برسر اقتدار ہیں، جن کے لیے رات کی میں نے اپنی تقریر میں ایلیٹ کا لفظ استعمال کیا ہے، کہ وہ بھی سمجھے کہ ہاں کوئی طاقت ہے، تو وہ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ کسی بڑی دینی جماعت کا کوئی سربراہ ہو، وہ اس وقت کام کا بیڑا اٹھائے۔ لیکن لوگوں نے بہرحال مجبور کیا کہ اب یہ خیال آپ کو آیا ہے، تو بعض اوقات چھوٹے کام شروع میں چھوٹے ہوتے ہیں پھر بڑے ہو جاتے ہیں۔ تو ہم نے پوری محنت کی ہے پچھلے سال، جو ہم نے منہاج محمدی کانفرنس سے کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر وقت لگا ہے، پیسے صرف ہوئے ہیں، محنت صرف ہوئی ہے، سب کچھ ہوا ہے، لیکن اولاً تو ہمیں انہی کانفرنسوں کے انعقاد سے بالکل مایوس ہو جانا چاہیے تھا۔ بڑی بڑی خوشامدوں سے، بڑی دعوت دے کر، غور تاکید کر کے، اور بڑی مشکل سے لوگوں کو بلایا گیا، لیکن مجال ہے جو کسی ایک نے بھی اصل موضوع پر بات کی۔ یہ افلاس کا عالم ہمارا ہو چکا ہے، افلاس کا یہ عالم ہو گیا، اس موضوع سے متعلق بات ہی نہیں۔ بہرحال اس کے باوجود پھر بھی ایک کوشش کی گئی، تو ظاہر بات ہے بڑی جماعتوں میں سے مثلاً یہ کہ میں جماعت اسلامی کو بڑی جماعت سمجھتا ہوں۔ قاضی حسین احمد صاحب، بجائے اس کے کہ میں جاتا، میں نے ان سے وقت مانگا تھا کہ میں آپ کے پاس حاضر ہونا چاہتا ہوں، انہوں نے کچھ اکرام کیا، خود چلے آئے، لیکن صاف کہا کہ ہم طے کر چکے ہیں کہ کسی ہم اتحاد میں شریک نہیں ہوں، اس لیے کہ ہمارا بڑا تلخ تجربہ ہے کہ وہ اتحاد جب بھی ہوتے ہیں تو اس میں قیادت کا مسئلہ آ جاتا ہے، اس کے بعد وہ بات آگے چلتی نہیں، تو ہم تو طے کر چکے ہیں۔ لہذا انہوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ معذرت کر لی۔ JUI جو بڑی دوسری جماعت میں سمجھتا ہوں کہ ایک خاص علاقے میں اس کا خاصا اثر ہے، جمعیت علماء اسلام، اس کے مختلف دھڑے ہیں، ان میں سے بھی جو بڑا سب سے دھڑا ہم سمجھتے ہیں فضل الرحمان، انہوں نے تو ہمیں گھاس ہی نہیں ڈالی، کسی بات کا کوئی رسپانس ہی نہیں دیا۔ مولانا نورانی میاں سے ملاقات کی اور بھی جو بھی کی، لیکن ہمیں کسی بھی دوسری جماعت نے اس میں شرکت کے لیے آمادگی کا اظہار نہیں کیا۔ طاہر القادری صاحب نے ابتدا میں بڑی گرم جوشی کا اظہار کیا، اور یہ کہ اس کے لیے گول میز کانفرنس بلائیے، میں ہوسٹ کروں گا تاکہ پہلے بیٹھ کر تفصیل سے گفتگو ہو۔ کچھ دنوں کے بعد ان کا اعلان آ گیا کہ ہم کسی خالص دینی اتحاد میں شریک نہیں ہوں گے، یعنی ان کا یہ سوچا سمجھا، جسے ابھی مختار حسین فاروقی کہہ رہے تھے، کنسیڈرڈ اوپینین، سوچ سمجھ کے رائے کو قائم کر چکے ہیں کہ محض دینی جماعتوں کے اتحاد سے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا، دینی اور سیاسی جماعتوں کا مشترک اتحاد ہونا چاہیے۔
یہ صورتحال ہے، لیکن چونکہ بہرحال ہم ڈول ڈال چکے تھے تو اس ڈول میں جتنا پانی بھی آ گیا اس کو لے کر سفر تو شروع کیا ہے۔ یہ مولانا اکرم اعوان صاحب کی تنظیم ہے اور جمعیت اہل حدیث کا ایک دھڑا ہے، اور یہ کہ جماعت اسلامی سے جو 4-5 سال پہلے ذرا ایک گروپ کی شکل میں کچھ لوگ علیحدہ ہوئے تھے، تحریک اسلامی کے نام سے ایک قافلہ چھوٹا ہے وہ بھی، بہرحال ہم بھی بہت ہی چھوٹی تنظیم اور جماعت ہیں، ہم نے کبھی اپنی جماعت کو بڑا نہیں کہا ہے۔ یہ 4 اس میں شامل تو ہیں، اور سال بھر سے تقریباً وہ اتحاد قائم بھی ہے، وقتاً فوقتاً اس کی جو ہے شوراؤں کے اجلاس ہو جاتے ہیں، لیکن عملاً اشتراک کے عمل کی کوئی صورت ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آ سکی، جس کا کہ صاف صاف ہمیں اعتراف کرنا چاہیے۔ ہم نے مثلاً ایک بات یہ کہی تھی کہ اپنے جو دعوتی اور تربیتی اجتماعات ہوں ان میں ہم ایک دوسرے کو دعوت دیں کہ لوگ آئیں، تقریریں کریں۔ مثلا ہمارا یہ اجتماع ہے، یہاں پر مختلف ان جماعتوں کے اکابر تشریف لاتے، وہ اپنی اپنی رائے سامنے رکھتے، تو اس سے یہ کہ ہمارے ساتھیوں کا بھی ذہن زیادہ کھلتا۔ اسی طریقے سے کوئی اور جماعت ہے، اس کا کوئی اجتماع ہو رہا ہے، کارکن ہیں، جمع ہیں، لوگ ہیں، وابستگان ہیں، ان میں ہمیں موقع ہو تو ہمارا نقطہ نظر بھی ان کے سامنے آئے، تو بجائے اس کے کہ ہر تحریک ہر جماعت کے لوگ جو ہیں وہ اپنے ہی کنویں کے میڈک بنے رہے، تو اس کے بجائے یہ ہے کہ ان کا ذہن کھلے۔ لیکن یہ کہ ہمیں کسی نے آج تک دعوت نہیں دی، اور ہم نے اس اجتماع میں ایک سیشن مکمل رکھا تھا اس کام کے لیے کہ ان تینوں تحریکوں کے اگر سربراہان یہاں تشریف لائیں تو اس اجتماع میں، جبکہ ہماری تو پوری پونجی یہی ہے، کل پاکستان کی جو تنظیم اسلامی کی پونجی یہ ہے، ہم اپنی پونجی ان کے سامنے رکھ دیں گے کہ آپ ان کے سامنے اپنا نقطہ نظر، اپنا طریقہ کار، اپنے خیالات بیان کریں، بتائیے کہ جو ہم نے اتحاد بنایا ہے اس میں کس اعتبار سے پیش رفت ہو سکتی ہے، کس طریقے سے اس کے اندر ہم کام آگے اتحاد کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ لیکن کسی جماعت کے سربراہ نے ہماری دعوت کو قبول نہیں کیا۔ مولانا اکرم اعوان صاحب کچھ علیل چل رہے ہیں مسلسل، تو ہمارے اجتماعات میں بھی نہیں آئے، اس میں جو ہمارا ابھی تحریک خلافت کا جلسہ تھا اس میں بھی ان کو دعوت تھی۔ اسی طریقے سے مولانا مختار گل صاحب اس سے پہلے آتے رہے، ہمارے اجتماعات میں انہوں نے تقریر کی ہے، لیکن اس مرتبہ انہوں نے بھی معذرت کی ہے۔ اور جو جمعیت اہل حدیث کے امیر ہیں وہ تو گویا کہ طے کیے ہوئے ہیں کہ انہیں کسی اجتماع میں آنا ہی نہیں ہوتا، ان کی طرف سے کچھ نمائندے جو ہے وہ آ جایا کرتے ہیں، تو ایک خانہ پوری تو یقیناً ہو جاتی ہے کہ وہ اتحاد کی جو ہے جو اجتماع ہو رہا اس میں ان کی بھی ایک ریپرزنٹیشن، یہ صورتحال ہے۔ لہذا آپ اس طرف سے گویا کہ اپنے ذہن کو فارغ کر لیں۔ دیکھیے قرآن مجید میں چونکہ ابھی جو باتیں سامنے آئی ہیں، یہ سارا معاملہ جو ہو رہا ہے یہ بالکل اسی پیٹرن پر ہے۔ اگر آپ منہاج محمدی پر صلی اللہ علیہ وسلم کام کریں گے تو بالکل وہی حالات پیش آئیں گے۔ جیسے حضور سے کہہ دیا گیا تھا کہ آپ توقع نہ رکھیے، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وہی حال ہمارا اس وقت ہے۔ دینی جماعت، وہ بھی دینی جماعتیں تھیں نا، اس وقت کی دینی جماعتیں تھیں، اہل کتاب تھے، کتابوں والے، نبیوں کو ماننے والے، لیکن یہ کہ اپنی اپنی گروہ بندیاں ہیں اور اپنی اپنی جو بھی چودراہٹیں ہیں ان کو لے کر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس جیسا کہ رات بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اس حصار سے نکلنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ ابھی جو معاملہ کیا ہے جماعت اسلامی نے خاص طور پر ہمارے ساتھ، وہ تو بہت ہی تکلیف دہ معاملہ ہوا ہے۔ ویسے بھی جماعت اسلامی اس سے پہلے کوئی اس قسم کی جو اتحادی کانفرنسیں کرتی تھی، کوئی ملی یکجہتی کونسل، ہمیشہ انہوں نے ہمیں نظر انداز کیا، لیکن ہمیں کوئی شکایت بھی پیدا نہیں ہوئی، اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی بھی چاہے کہے کچھ اور، لیکن ذہن اس کا یہی ہے کہ سیاسی اور مذہبی جماعتیں جمع ہونی چاہیے۔ طاہر القادری صاحب نے اسے کہہ دیا بالکل جسے کہتے ہیں کہ کھلے الفاظ میں، لیکن جماعت کا بھی ذہن تو یہی ہے۔ ہمیں کبھی انہوں نے دعوت نہیں دی کسی جماعت کی حیثیت سے، تنظیم کی حیثیت سے۔ اب پچھلے دنوں یہاں پر وہ ایک ہے مجلس تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مولانا عبدالستار نیازی صاحب کا ایک بنایا ہوا ایک جوائنٹ فرنٹ سا ہے، تو اس کا اجلاس تھا، اس میں مجھے بھی بلایا تھا، میں وہاں گیا تھا، تو لیاقت بلوچ صاحب تشریف لائے ہوئے تھے۔ تو لیاقت بلوچ صاحب سے میں نے کہا کہ ہمارا 27 تاریخ کو جلسہ ہو رہا ہے، 26 تاریخ کو الحمرہ میں، تو اب کسی طریقے سے اگر قاضی صاحب اس میں آ سکے تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی، لیکن ہم نے معلوم کیا کہ ان کا کوئی دورہ ہے کسی ضلع میں جانا، تو کہا ان کا تو آنا ممکن نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر آپ آ جائیے، کہ ہاں آپ دعوت نامہ بھیج دیجیے، میں ضرور آ جاؤں۔ چنانچہ ہم نے ان کا نام اشتہار میں اوپر کی اس فہرست میں دیا، جو سب سے اونچے 2 نام تھے ان میں سے ایک ان کا نام شائع کیا۔ تشریف نہیں لائے، نہ تشریف لائے، نہ اس کے بعد کوئی معذرت آئی، نہ اس سے پہلے کوئی عذر تھا کہ میں نہیں آ سکوں۔
اسی اجلاس میں انہوں نے مجھ سے کہا کہ 27 تاریخ کو ہمارا ایک ہو رہا ہے اجتماع وہ منصورہ میں، اور اس میں تمام دینی جماعتوں کو جمع کیا جا رہا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا 27 کو میں پہلے سے بک ڈھوں، مجھے ڈیرہ اسماعیل خان جانا ہے۔ کہ نہیں، پھر آپ کی طرف سے کوئی 3 نمائندے آ جائیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ دعوت نامہ بھجوا دیں گے تو ہم اپنے 3 نمائندے بھیج دیں گے۔ وہ ہمیں لیٹر مل گیا، اس میں 3 کارڈ آ گئے، معلوم ہوا کہ 3 افراد کے لیے وہاں گویا کہ تو وہاں پر ہمارے لیے گنجائش رکھی گئی۔ تو میں تو جا رہا تھا، 3 ساتھیوں کو میں نے، عاقف بھی، عزیزم عاقف سعید اور چودھری رحمۃ اللہ بھٹر صاحب، اور ہمارے جو لاہور کے امیر ہیں مرزا ایوب بیگ صاحب، وہاں جا کر معلوم ہوا کہ وہاں پر تنظیم اسلامی کی چٹ کے ساتھ صرف 1 کرسی تھی، دوسری کرسی بمشکل گئی۔ عزیزم عاقف سے تو جا نہیں سکے، ہمارے وہ ساتھی بہت بیمار ہیں، آصف رؤف صاحب، اور ان کے تو خاص چونکہ ان کے ساتھ بڑی دوستی ہے، بہت محبت ہے آپس میں، تو یہ اس میں مصروف تھے۔ 2 گئے تو وہاں کرسی 1 تھی۔ پھر یہ کہ وہ نام بھی لکھے گئے، لیکن اس کے بعد نہ، حالانکہ ایسی جماعتوں کے بھی نام لیے گئے جو آخری ڈکلریشن تھا کہ جن کے نام کبھی سنا ہی نہیں، یعنی جن کو تانگا پارٹیاں کہا جاتا ہے ہماری اخباری اصطلاح کے اندر، ان کے بھی نام پڑے، تنظیم اسلامی کا نام نہیں لیا گیا۔ فوٹو چھپا ہے اخبار کے اندر تو اس میں ہمارے نمائندے تشریف فرما، نیچے ان کا نام نہیں دیا گیا۔ یہ معاملہ ہے۔ اب یہ سے کیا نتیجے نکالے جائیں؟ ہمارے یہ دونوں ساتھی جو ہیں بڑے مایوس ہو کر وہاں سے آئے ہیں، تو اس حوالے سے ہمیں یکسو ہو جانا چاہیے کہ ادھر توقع نہیں ہے۔ دینی حلقے جو بھی ہیں، میں نے رات عرض کیا تھا، یا تو اپنی وہ فرقے واریت کے اندر اس کے حساب میں محصور ہیں، یا پھر یہ ہے کہ بغیم بینہم، تو سیادت اور قیادت کا معاملہ جس کو کہ بالکل واضح الفاظ میں ان سو مینی ورڈز جسے کہا جاتا ہے، قاضی صاحب نے کہہ دیا کہ سارا معاملہ آ جاتا ہے پھر قیادت کا۔ اور اس وجہ سے ہم تو اب اتحاد سے بالکل سرے سے ہم نے طے کر لیا کسی اتحاد میں شریک نہیں ہوں گے۔ اور میں نے بہت سے مواقع پر باقاعدہ انہیں تحسین کے انداز میں میں نے ذکر کیا کہ قاضی صاحب نے جو بات مجھ سے کہی تھی اس پر وہ عمل پیرا ہے، اس لیے کہ اس کے بعد خاصے اتار چڑھاؤ یہاں آئے، یہ GDA وغیرہ بن رہا تھا، اور بہت سے بڑے بڑے سیاسی لوگ گئے ہیں، قاضی صاحب سے ملے ہیں، کوشش کی گئی کہ انہیں گھسیٹ کر کسی اتحاد میں لایا جائے۔ وہ ملاقاتیں کرتے رہے لیکن کسی اتحاد میں شریک نہیں ہوئے، ابھی تک اس پر قائم ہے۔ بہرحال یہ صورتحال ہے۔ آپ اصل میں ایک بات میں آپ سے بھی کہہ دوں، اس لیے کہ یہ میں عام جلسوں میں کہا کرتا ہوں، یہاں شاید وہ اتنی زیادہ ضروری نہیں ہے، اس قسم کی باتیں اکثر وہ کرتے ہیں جنہیں خود کچھ نہیں کرنا ہوتا۔ وہ گویا کہ میری 1.5 گھنٹے کی تقریر سن کر، اور جب اسے یہ علماء جمع کیوں نہیں ہوتے، گویا کہ وہ اپنے آپ کو بری کر لیتے ہیں کہ ہمارا تو کوئی قصور ہے ہی نہیں، نہ ہمیں کچھ کرنا ہے، نہ ہماری کوئی ذمہ داری ہے، سارا الزام ان علماء کے۔ تو میں ان سے کہا کرتا ہوں کہ اللہ کے بندو، اپنے آپ کو بری نہ کر دو۔ ہر شخص کو فَعَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، سورہ نور کے اندر فرمایا گیا کہ جو ذمہ داری ہمارے نبی پر ہے اس کے لیے تو وہ جواب دہ ہوگا، لیکن جو ذمہ داری تم پر ہے اس کی ذمہ داری، اس کی جواب دہی تو تمہیں کرنی پڑے گی نا۔ تو یہ کہہ کے لوگ فرار کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں کہ یہ تو جمع نہیں ہوتے مولوی لوگ، دینی جماعتیں جمع نہیں ہوتی، ہم کیا کر سکتے؟ نہیں، ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا فرض کیا ہے، اضلوع قرآن و سنت، ہماری ذمہ داری کیا ہے، اپنے آپ کو لگا دینا ہے اس میں، راستہ اپنے دروازے کھلے رکھنے ہیں۔ اتحاد کے لیے اگر دعوت آئے لبیک کہنا ہے، اور اگر اپنی طرف سے بھی کوئی کوشش ہوتی رہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس پر ہمیں موقوف نہیں رکھنا ہے، اپنے کام کو جاری رکھنا ہے، اور ساری ہماری سوچ اسی پر